ہیومریٹس پی کے کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ جانتے رہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اور دنیا میں انسانی حقوق کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے۔ ہماری گفتگو سردار لطیف کوسہ صاحب سے جاری ہے اور جانتے ہیں سردار صاحب سے کہ ریان علی کیسے باہر گئی اس سسٹم سے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ گورنر، آپ خود بھی رہے ہیں، اب گورنر کا جو عہدہ ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ وفاقی گورنمنٹ کا نمائندہ جی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی پارٹی کا نمائندہ کیوں ہونا چاہیے کہ وہ پارٹی کا نمائندہ نہیں ہونا، جیسے ہم اب دیکھتے ہیں گورنر صاحب ایک پارٹی سے ہیں، تو اس پہ کیا لیکن یہ اصولی طور پر تو پارٹیاں چونکہ حکومت میں ہوتی ہیں، وہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کی جو ہے ریکمنڈیشن پر صدر پاکستان نوٹیفائی کرتے ہیں، تو نارملی یہی ہوتا ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ اپنی ہی پارٹی کا یا ان کو ہی لیتی ہیں، لیکن پابند نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی یا وہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان کہ وہ اپنی پارٹی ہی کا لیں، وہ کسی ٹیکنوکریٹ کسی کو لے سکتے ہیں۔ اس لیے اور جب وہ بنتا ہے گورنر تو وہ اپنے آپ کو پارٹی سے استعفیٰ دیتا ہے، اپنے آپ کو یعنی کاغذی طور پر علیحدہ کر لیتا ہے، مگر ہو نہیں سکتا، پریکٹیکلی یہ ہوتا نہیں ہے، وہ پارٹی ہی کا نمائندہ رہتا ہے، مگر حلف بھی دیا جاتا ہے۔ حلف تو ہمارے ہر ایک عہدے کا حلف ہوتے ہیں، مجھے بتائیں اس حلف کا کوئی فائدہ ہے جس کی پاسداری نہ ہو؟ کوئی پاسداری کرتا ہے؟ وہ بھی کہتا ہے کہ جی میں غیر جانب رہوں گا، پاسداری کرنی چاہیے، پاسداری کرنی چاہیے، بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہ ذہنی رجحانات جب تک تبدیل نہیں ہوں گے، رویے تبدیل نہیں ہوں گے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ دیٹس فائن۔ سر یہ فرمائیے کہ آئین کا آرٹیکل فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتا ہے، ابھی ہم نے دیکھا کوئی 2-4 ہفتے، ابھی ہفتہ قبل میرا خیال ہے کہ ٹی ایل پی کا احتجاج ہوا، گورنمنٹ نے بین کر دیا کہ نہ کوئی میڈیا ان کو کوریج دے گا، نہ ان کی سٹیٹمنٹ جاری ہوگی، نہ کوئی دوسرے کی جاری ہوگی، تو اس پہ کیا کہیں گے کہ کیا یہ درست اقدام تھا گورنمنٹ کا؟ پیپل ہیو دا رائٹ آف ایکسپریشن۔ یہ مثال آپ نے جو دی ہے اس کا جواب تو میں دیتا ہوں کہ رائٹ آف ایکسپریشن پر قدغن نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس پر ضروری ہے کہ میں آپ کی دل آزاری نہ کروں، درست، میں بھی اپنے حق رائے دہی میں اس حد تک جاؤں جس حد تک اخلاقیات اجازت دیتی ہیں، بالکل آپ کا عقیدے اجازت دیتے ہیں، آپ کا مذہب اجازت دیتا ہے، آپ کا معاشرہ اجازت دیتا ہے، آپ کے ادب و آداب اجازت دیتے ہیں۔ مجھے کوئی حق نہیں ہے میں آپ کو گالیاں دینا شروع کر دوں یا آپ کی مذہب کے خدا خاکم بدہن میں آپ کے مذہب پر یا آپ کی مذہبی رہبروں پر میں تنقید کرنا شروع کر دوں، یہ پھر اگلے کی دل آزاری ہے، یہاں میں وہ لائن کراس کر رہا ہوں۔ ایسی معاف کیجیے گا ایکسپریشن جو دنیا بیسٹ اپنے آپ کو مادر پدر آزاد سمجھتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی قانون میں ہمارے ہاں اجازت نہیں ہے قانون میں۔ پھر جب ہم رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کے اندر آپ کو انہی حدود و قیود میں رہنا پڑے گا۔ اب یہ بدقسمتی ہے، بات آپ نے ایک بڑی سینسیٹیو چھیڑ دی، یہ بناتے بھی ہیں، کبھی یہ طالبان کو بنا دیتے ہیں، کبھی یہ جو ہے اپنا وہ اس کو تحریک یہ لبیک بنا دیتے ہیں، کبھی یہ کسی اور طیب لشکر طیبہ بنا دیتے ہیں، کبھی یہ سپاہ محمد بنا دیتے ہیں۔ یہ ذرا آپ دیکھیں تو صحیح کتنے بنائے گئے ہیں، یہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اپنا آپ استعمال کرتے ہو، استعمال کرنے کے بعد جب آپ پر ہی یہ کرتے ہیں، جس طرح امریکہ نے بنایا ان کو، اور امریکہ نے ہی اسامہ بن لادن کو بنایا، اور پھر جب اسامہ بن لادن ان کے اوپر ظاہر پڑا وہ افغان وار میں ان کو سپرمیسی دے کر رشیا کو کریش کر کے امریکہ کو سپر پاور بنا کر، جب وہ ادھر ہی اس نے جو ہے 9/11 والا جو کیا تو پھر اسی کے خلاف کر کے تو انہوں نے اس کو جو بھی حشر کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اسلامی ایک ریاست کا تصور آ رہا ہے، وہ بھی تو یہ سپر پاور جو 5th جنریشن وار ہے جس میں امریکہ نے اپنا اسلحہ ڈمپ انہوں نے استعمال کرنا ہے، ان کی ساری انڈسٹری جو ہے وہ اسٹینڈ سٹل ہوتی ہے۔ یہ ایک اکنامک ہٹ مین اگر آپ نے کتاب پڑھی ہو تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سپر پاور جو ہے وہ کس طرح سے آپ ہی پر سارا اسلحہ ڈمپ کرتی ہے اور آپ ہی کے یہ جو ہے ہمارے ہی لوگ جو ایجنٹ ان کے بنتے ہیں بدقسمتی سے، اور یہ بھی اسی طرح آپ کے یہاں
وہ تو خیر امریکہ سپر پاور کی ہے، آپ کی کچھ لوکل ایجنسیز بھی ماشاءاللہ اس میں وہ بن جاتی ہیں حصے دار. تو اس طرح کے جو وہ ببلز اٹھتے ہیں، ان ببلز کو اٹھاتے بھی یہ خود ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو جی سر میرا لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ہمیں فیڈ بیک ملتی ہے، چونکہ ہم ہیومن رائٹس کے لیے جب کام کرتے ہیں تو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. اب جو عام شہری ہے وہ کہتا ہے کہ اب دیکھیں تو ہر ڈیٹ کے اوپر ان کی آپس کی ہے جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں، کامن مین کا کیس بھی نہیں لگتا. خیر یہ ایک اپنی بات ہے. تو اس کے ساتھ اب پروسیڈنگز وہ اختتام کی طرف بھی جا رہی ہیں، اگرچہ کورٹ میں ہے کیس. ایز اے جیورسٹ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں یہ پھر ایک بدنما مقدمہ ہے سپریم کورٹ میں جو چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کی نارمل ریویو پٹیشن ہو تو 5 منٹ میں اٹھا کے اس طرح سے آپ کے منہ پر ڈسمس کرتی ہے. بتائیں آپ کون سی غلطی ہے which is the error floating on the surface of the record. اتنی بات پہ وہ کہتے ہیں کرو. یہ ہے لا ریویو کا 188 میں آرٹیکل. یہ اتنے مہینے سے 10 ججز سن رہے ہیں، اس کا کوئی قانونی جواز ہے؟ آپ کا میرا اگر ان کا کسی اور کا ریویو ہو تو اتنی دیر سنیں گے؟ تو پھر آپ کہتے ہیں برابری ہو قانون میں. تو یہ برابری ہو رہی ہے. سپریم کورٹ اگر خود ایسا کرتی ہے کہ آپ کئی مہینوں سے آپ نے ایک مقدمے میں 10 جج بٹھا کے آپ نے سارا سپریم کورٹ تعطل کا شکار کر دیا، اور لوگوں کے مقدمات جو کئی عرصوں سے منتظر ہیں، تشنگی ہے ان کی، وہ جو ہے آگے التوا کی اس میں سرد خانے میں دھکیل دیے جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی جواز ہے. آج اگر فیصلہ ہو تو یہ ایشو تو ختم نہیں ہوگا، یہ تو ریویو ہے. ارے بابا ریویو اگر ڈسمس بھی ہو جائے تو بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر جو وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے وہ تو پھر بھی ایک ایشو زندہ رہے گا اور پھر اس کا فیصلہ ہوگا. تو اس کو کیوں کر اتنا سوالت دی جا رہی ہے؟ اس میں عدلیہ بدنام ہو رہی ہے. آپ کے ڈائلگ جو ایک دوسرے ججز کے تضادات سامنے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے وہاں ڈفرینسز آف اوپینین آ رہے ہیں، وہ اتنے اجاگر ہو کر اس کو آج کل میڈیا جو ہے وہ اس کی زینت بنا ہوا ہے. اس میں عوام کے اندر کیا کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے ججز بھی اس طرح بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں؟ تو ہم کیا اپنے قوم کو اپنا بالا ترین انصاف کے اداروں کے بارے میں ہم کیا تاثر دے رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے مناسب نہیں ہے. اس کو جتنی جلدی یکسو کیا جائے، ختم ہونا چاہیے، یکسو کیا جائے، منطقی انجام تک جو بھی پہنچائیں، جس طرح بھی ہے. اگر انہوں نے رہنا ہے، ان کو بحال کرنا ہے تو عزت دیجیے گا. اگر دوسری طرف ہے تو جو بھی ہے، مطلب ہے ایک انصاف ہونا چاہیے. سر یہ فرمائیے کہ اس طرح کی کیا جوڈیشل ہسٹری میں آل اوور دا ورلڈ کوئی پریسیڈنٹ ہے کہ جس میں جسٹس خود پلیڈ کر رہے ہوں؟ کیونکہ پہلے تو ان کے وکیل تھے منیر ملک صاحب، اب وہ اس طرح کی مثال ملتی ہے جوڈیشل ہسٹری؟ دیکھیں قانون میں کوئی قدغن نہیں ہے، بندش نہیں ہے. سائل اپنا اب اس وقت جج تو چھوڑ دینا، وہ سائل ہیں. انہوں نے ایک ریٹ کی ہوئی تھی، سیم ججز کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور انہی کے کیا اس کو سائل کی ایسی مثال نہیں ہے، ایسی مثال نہیں ہے، ایسی مثال نہیں ہے. اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. مناسب تو یہ تھا جب اگر وہ خود لڑنا چاہتے ہیں تو پھر وہ رخصت ہو جاتے، رخصتی لے لیتے بجائے اس کے کہ وہ ایک ججز کے ساتھ سپریم کورٹ میں اسی عدالت میں یا اس کے ساتھ والے کمرے میں وہ ڈشز کر کے پریزائڈ کر کے فیصلے کر رہے ہیں، اور اسی عدالت میں وہ نیچے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اور اپنا جو ہے سائل کے طور پر استدلال دے رہے ہیں. اور پھر ویسے بھی میں سمجھتا ہوں اپنا کیس انسان کو نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو، چاہے وہ عام انسان ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنا کیس میں وہ ریشنل نہیں رہ سکتا ہے. اپنے کا جو ہے اپنی طبیعت پر، اپنے جذبات پر، اپنے احساسات پر وہ قابو نہیں رکھ سکتا ہے. اس لیے اور پھر بیگم کو لے جانا تو اور بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں نامناسب تھا، ان کے لیے بھی نامناسب ہے. لیکن عدالت نے ایک برادر جج کی حیثیت سے ان کو بہت اکوموڈیٹ کیا اگر آپ دیکھیں، وگرنہ عام سائل کو تو وہ 1 منٹ میں اٹھا کے تو باہر پھینکتے. اور یہاں ہم نے دیکھی نیچے سے بھی آؤٹ برسٹ ہوئی، اوپر سے بھی آؤٹ برسٹ ہوئی. تو یہ جو ہے ایک دفعہ حضرت علی نے ایک قاضی کو برخاست کر دیا. تو اس قاضی نے کہا یار مولا میں تو دن رات میں نے دیانتداری سے، ایمانداری سے محنت کر کے انصاف دیا ہے، آپ نے مجھے کیوں فارغ کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز
سائل کی آواز سے اوپر تھی. سائل کی آواز سے اوپر تھی، وہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے، نہ سائل کو اونچا بولنا، اوپر سے جج صاحبان کو جو ہے اس طرح سے الجھنا چاہیے نہیں ایک کرنا دوسرے کو. چاہیے تھا. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے جو ایک نون پرنسپلز وہ ہیں نہیں ہونا چاہیے وہ تھا. ہم نے سر جب آپ کا انٹرویو کے لیے پرومو کل دیا اپنی سائٹ کے اوپر تو بہت سارے کویسچنز آئے. ایک کویسچن اس میں سے میں انٹرٹین کروں گا، وہ یہ تھا کہ فرمایا پوچھا لوگوں نے کہ اف یو ڈونٹ مائنڈ کہ ایان علی کا کیس کا کیا بنا، وہ آج کل نظر نہیں آ رہی، تو آپ تو چونکہ اس میں وکیل بھی رہے ہیں. جی وہ بھی ایک چیلنجنگ کیس تھا. میں اس وقت گورنری سے فارغ ہوا تھا اور استعفیٰ دیا تھا میں نے، اور پھر پروفیشن میں آیا تھا. تو یہ ایک ہائی پروفائل، اس نے سینسٹیوٹی جو ہے اس نے کافی اخباروں کی میڈیا میں بہت زیادہ یہ ہوا. تو وہ مجھے جب وکیل رکھا گیا اس میں، تو میں نے اس میں کافی جو ہے عوام کی رائے یہ ہے کہ وہ سسٹم کو ڈیفیٹ کر کے نکل گئی ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھیں ان پر الزام جو بنیادی تھا کہ وہ ایئرپورٹ پر جو ہے وہ ڈالرز لے کے جو 5 کروڑ کے روپے کے برابر بنتا ہے وہ جا رہی تھیں بیگ میں. قصہ یہ تھا اصل میں کہ ان کے بھائی اسی فلائٹ سے آ رہا تھا دبئی سے، جس فلائٹ پہ انہوں نے واپس جانا تھا. تو انہوں نے ایئرپورٹ کے جو لاؤنج تھا اس میں انہوں نے اس کو دینے تھے، کیونکہ ایک پلاٹ کا سودا ہوا تھا تو اس میں دینے تھے. اب یہ اس کو اتفاق کہہ لیں، اس کو غلط فہمی کہہ لیں، اس کو ان کی جانب سے کرمنل ایکٹ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن جب وہ اس میں سے ابھی انٹر ہی ہوئی ہیں راول لاؤنج میں، تو انہوں نے اس کو جو ہے روک لیا اور وہ پیسے بھی دھر لیے. ابھی نہ تو انہوں نے بورڈنگ کارڈ لیا تھا، نہ انہوں نے اسکروٹنی ہوئی تھی. ایک اسکروٹنی میں جو کسٹم جہاں بیٹھا ہوتا ہے، کسٹم آفیسر بیٹھا ہوتا ہے، وہاں آپ کو ڈیکلیریشن دینا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کو آپ جو ہے باہر لے جانا چاہتی ہیں، جس پر آپ نے ٹیکس دینا ہے. وہ اس سٹیج کے بعد آنی تھی. وہ سٹیج کے بعد آنا تھی. بہت شکریہ. میں نے سپریم کورٹ کی نظیر بھی ججمنٹ بھی دی، اور اس میں وہ کلیئر تھا کہ بھئی ابھی تو یہ پریپریٹری سٹیج بھی نہیں ہے. جی تو یہ اٹیمپٹ تو دور کی بات ہے، یہ تو پریپریٹری سٹیج سے بھی پہلے کی بات تھی، اس لیے ہم نے قانونی طور پر اسے بری کروایا. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. ناظرین، بہت ساری باتیں سردار لطیف کوسہ صاحب کی فوڈ فار تھاٹ ہیں ہم سب کے لیے. یقیناً اس نظام کو جس میں ہم رہ رہے ہیں اور یہ قوانین جو ہمارے لیے موجود ہیں، یہ 100 سال سے پہلے بنائے ہوئے قوانین ہیں جو کوسہ صاحب نے فرمایا. اور یہ کلونیل مائنڈ سیٹ جو ہے، یہ کلونیلزم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو قوانین بنائے گئے تھے، وہ کیوں آخر کنٹینیو ہیں اور وہ کیوں جا رہے ہیں، ابھی تک نافذ العمل ہیں. یقیناً اس میں جو ہماری حکمران طبقہ ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے ہی یہ کنٹینیوٹی ہے، اور اس کنٹینیوٹی کو توڑنے کی ضرورت ہے. جو عوام ہی توڑ سکتے ہیں، عوام ہی باہر نکل کر اس کلونیلزم سے باہر نکال سکتے ہیں خود کو. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.